رابعہ بصریہ، اللہ اکبر، بصرہ میں ان کی قبر ہے، عراق میں۔ اتنی عابدہ اور اتنی زاہدہ خاتون تھی، عشاق میں اللہ کا عشق اتنی غالب تھا ان کے اوپر۔ کعبے کا طواف کرتی پھر رہی ہیں، روتی پھر رہی ہیں، کعبے کے طواف میں گنگناتی پھر رہی ہیں، اشعار، عشقی اشعار۔ جنید بغدادی کا گزر ہوا، انہوں نے کہا رابعہ الحمدللہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں میں نے مراقبہ کیا، ان کا جبہ مبارک مجھے عطا ہوا جو میں لے آیا ہوں۔ اور نے کہا رابعہ اب تجھے کعبے میں لے آیا، پھر بھی عاشقوں کے تذکرے کرتی ہو۔ اللہ، رابعہ نے گردن جھکائی ہوئی، انہوں نے کہا جنید تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کعبے کا۔ مسکرا کے فرمایا جا جنید تو کعبے کا طواف کر، میں تو کعبے والے رب کا طواف کر رہا ہوں، مجھے تو کعبہ نظر ہی، مجھے رب نظر آ رہا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس لڑکی کی اس آواز نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا، میں 1 سال تک بغداد میں تڑپتا رہا، اور پھر میں اس کی آگ بھڑکا کے جب کعبے آیا تو پھر میں نے سال بعد کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا رب بھی دیکھا۔ فرمایا رابعہ نے 1000 رکعت نماز نفل، روزانہ 1000 رکعت مصلی پہ بستر بچتا ہی نہیں۔ میرے نانا تھے 105 سال کی عمر میں کعبے میں 7 ذی الحج کو فوت ہوئے کعبے میں، تو ان کے لیے بستر نہیں بچتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میری نانی نے یا گھر والوں نے ہمارے نانا کے لیے بستر بچھا۔ ان کا معمول تھا عشاء کے بعد مصلی پہ ٹھہرنا، اشراق کی نماز پڑھ کے سونا، ساری زندگی مصلی پہ ٹھہرے رہتے، اور اونچی آواز میں تلاوت بھی اونچی آواز میں کرتے۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ اونچی آواز میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ مسکرا پڑھا، پتر مجھے کہتے ہیں، وہ حضرت مولانا خواجہ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، 40 سال ان کی خدمت کی اور 40 سال میں 40 روپے بھی نہیں لیا مرشد سے، 40 روپے بھی نہیں، جوتا بھی نہیں تھا۔ مجھے بتا دیں میں وہاں بچنا سے یہاں مسکین پور تک پیدل ننگے پاؤں آتا، جوتا بھی نہیں، اور اتنی فنا تھا اپنے مرشد کی محبت میں۔ کعبے میں جا فوت ہو، ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، اور اونچی آواز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جنات اور فرشتے میرا قرآن سنتے ہیں، اور بھی مخلوق سنتی ہے تو میں اونچا پڑھتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے نظر بھی آتے ہیں، ادھر ادھر دائرہ لگا رہتا ہے، اور میں اپنے وجد میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور رابعہ بصری آج بھی اس دور میں رابعہ ہے، میں جانتا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں یہ دھوکہ لگے نا کہ کہاں جی اب تو دور زمانہ ختم ہو گیا جی، اب تو کوئی ولی ہے ہی نہیں، اب تو نہ کوئی جنید، نہ کوئی معروف کرخی، نہ سری سختی، نہ شاہ عبد القادر جیلانی، اب تو یہ اللہ والے قبر، اب تو دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے۔ یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے، دھرتی خالی ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے درسگاہ میں بیٹھے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، ان میں کتنی کل جا کے جنید بن کے نکلیں گے، کتنی رابعہ بن کے نکلیں گی، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم تربیت تو کرو، شاہ عبد القادر جیلانی کی ماں جیسی تربیت تو کرو۔ میری ماں تھی جس نے کبھی بغیر وضو کے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میں روتا پہلے جا کے وضو کر کے آتی پھر مجھے اٹھا، دودھ تو دور کی بات ہے، ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ایسی تربیت کرو نا پھر پتہ چلے۔ آج بھی دنیا بھری پڑی ہے ولیوں سے، خالی ہے نہیں، عرب میں چلے جاؤ، عجم میں چلے جاؤ، البتہ آپ کی نظر پہ پردہ یہ شیطانی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے، دین سمجھنے والا بنائے۔